سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق جان صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑا نام ہے صحافت کا۔ بہت شکریہ صدیق بھائی آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے ایک سادہ سا سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کی باتیں چلنا شروع ہوئی اور اس میں کچھ بیٹھک بھی ہوئی، میز پہ بھی بیٹھے کہ جی ایسے لے کے چلیں گے، کہاں تک بات پہنچی اور آگے کیا ہونے والا ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں فیصل بھائی، بہت شکریہ۔ میں بس دو چیزیں عرض کر دوں، ایک تو میں ابھی جونیئر صحافی ہوں اور میں سینئر نہیں ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے بڑے نام کچھ اور ہیں، ہم تو سر ہمارے تو آپ عام سینئر سے ہیں سر۔ رپورٹر ہیں۔ جزاک اللہ، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ دیکھیں، جو آپ نے مذاکرات کی بات کیا نا، مذاکرات میں سے جو اوپنلی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلنا۔ ٹھیک ہے۔ میری اسیسمنٹ ہے، اور سب سے پہلے یہ اس رقوی صاحب نے بات کی تھی کہ مذاکرات کی جو کہانی شروع کی گئی ہے، یہ مذاکرات کی کہانی اور یہ جو مذاکرات کا ڈرامہ ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد انٹرنیشنلی پاکستان پر بہت پریشر آ گیا، اور چیزیں اتنی خوفناک حد تک شروع ہو گئی کہ ایسا لگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے اوپر کہیں کوئی سینکشنز ہی نہ لگ جائیں۔ تو یہ جب بات چیت شروع ہوئی تو پھر یہ ایک ڈرامہ حکومت نے کریٹ کیا، اور اس میں پی ٹی آئی کے چابی والے کچھ کھلونے بھی شامل ہیں، کہ مذاکرات کی کہانی شروع کر کے، اور انٹرنیشنل یہ پیغام دیا گیا ہے دنیا بھر سے، جو 26 نومبر پہ بات چیت کر رہے تھے، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں بات کر رہی تھیں، یا دنیا بھر کے جن ممالک کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی، ان کو اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ پریشان نہ ہوں، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بندے مارے گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو مذاکرات کی کہانی ہے، یہ انٹرنیشنل پریشر کو کم کرنے کے لیے حکومت کا ایک ٹول ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک بہانہ ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات دوسری جو وجہ ہے مذاکرات شروع کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے پاکستان پر، اور یہاں پہ انسانی حقوقی پامالیاں بند کرنی پڑتی ہیں، یہاں پہ جبر بربریت فسطائیت بند کرنی پڑتی ہے، یہاں پہ عدالتوں کو تھوڑی سی آزادی دینی پڑتی ہے، یہاں پہ عمران خان کو مزید، بے گناہ عمران خان کو مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر یہ ہے کہ یہ تو نہیں مانا جائے گا نا کہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہم نے سرنڈر کیا ہے جی۔ اور ہماری انٹرنیشنلی طبیعت سیٹ کر دی ہے دنیا کے بڑے چودھری نے۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں نا کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے مذاکرات ہمارے شروع ہو گئے تھے، اور مذاکرات سے کوئی بڑی خبر نکلی اور فلانی فلانی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے، یہ جو آپ کو اوپنلی نظر آ رہا ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ اب آپ کو میں بتاؤں نا کہ جس وقت ٹرمپ حلف اٹھا رہے تھے، اس سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی کہ جناب حکومت نے جو کمیشن بنانے سے انکار کر دیا، اور حکومت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ جیسے ہی خبر آئی تو اوورسیز پاکستانی چارج ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ چیپٹر کلوز ہو، تو اب تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اب تو ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، تو عرفان صدیقی صاحب کو بھیج کے اور بیان دلوانا پڑا کہ میڈیا پہ جا کے ٹاک کریں اور کہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم بڑے سیریس ہیں، ہم بڑے سیریس، حالانکہ خود عرفان صدیقی رانا سٹولہ کے ساتھ پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کے ڈرامے کا کے دو ہی پرپز ہیں، ایک انٹرنیشنل پریشر کو کم کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل پریشر کم نہیں ہوتا اور ہمیں یہاں پہ کچھ اپنی عوام پر کو رحم کرنا پڑ گیا، تو عوام کو تھوڑی سی ان کی ڈگنیٹی دینی پڑ گئی، جو آئینی حقوق دینے پڑ گئے، تو عدلیہ کو تھوڑا سا آزاد کرنا پڑ گیا، تو پھر کہا یہ جائے گا کہ جناب وہ یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں سے یہ چیز نکلی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر ہونا ہے، اس کا تعلق پاکستان کے انٹرنل معاملات سے نہیں ہے، اس کا جو کچھ ہونا ہے وہ انٹرنیشنل وجوہات سے ہونا ہے۔ ہاں، پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے دو طرح سے، ایک عدلیہ ایکٹیو ہو جائے، جیسے منصور علی شاہ صاحب ایکٹیو ہوئے، کچھ اور ججز ان کے ساتھ ملے اور یہ ججز کھڑے ہو جائیں۔ اسلام آباد ایک 6 ججز پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہائی کورٹ دیگر کے جو ججز ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کچھ، اور دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی ایک اور کال کا اعلان کر دے، اور وہ کال جب اعلان کریں تو اس کی وجہ سے دباؤ بڑھ جائے، کیونکہ عمران خان تو شاید مارچ کے بعد مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ماہ رمضان کے بعد، جی۔ عید الفطر کے بعد، لیکن مسئلہ ہے عمران خان کی باہر ٹیم کا، جو چابی والے کھلونے ہیں، جو عمران خان کو بار بار کہہ رہے ہیں خان صاحب مذاکرات میں بڑی زبردست چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے آگے پیش بڑھ رہے ہیں، رفت ہو رہی ہے پیش مطلب۔ رفت ہو رہی ہے، لیکن اس سے بہرحال مذاکرات کی بات چیت شروع ہونے سے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں نقصان ہوا ہے، انٹرنیشنل پریشر کم ہوا ہے حکومت پر، جو اوورسیز پاکستانی جو کمپینز کر رہے تھے وہ افیکٹ ہوئی ہیں، اور اس لیے میں پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک ان کے باہر بیٹھے لیڈر نے یہ پیغام بھجوایا کہ خان صاحب جو ریمیٹنسز والی کال تھی وہ بہت متاثر ہوئی ہے مذاکرات والی بات سے، تو اوورسیز پاکستانی کو یہ لگتا ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور اس سے کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے،
تو لہٰذا وہ جو ریمیٹنسز والی کال تھی وہ اس طرح سے ابھی تک نہیں چل پائی، اس شدت سے جس شدت سے چلنی چاہیے تھی۔